بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ نر و مادہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی تقسیم۔ امثلہ: نجحت سلمى فی الامتحان، زلت العمیاء فی الطریق، رقدت الدجاجۃ، ابتلت الارض بالمطر، قرأ طلحۃ درسا، قرأت احسان درسها۔ ابھی اس کا ترجمہ بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے یہ سمجھ لو یہ کیا لکھا ہے، پہلے ملاحظہ پڑھ لو۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں۔ مندرجہ بالا 4 مثالوں میں فعل کے مؤنث لانے سے معلوم ہوا کہ فاعل مؤنث ہے، مگر تانیث کا پتہ چلانے کے لیے کسی نہ کسی علامت کا ہونا ضروری تھا۔ تانیث یعنی مؤنث ہونا، اس کا پتہ چلانے کے لیے کسی نہ کسی علامت کا ہونا ضروری تھا، اس لیے دیکھیے چاروں مثالوں میں فاعل کے اندر علامت تانیث پائی جا رہی ہیں جو اصلی حروف کے علاوہ ہیں۔ مثال اول میں الف مقصورہ، مثال ثانی میں الف ممدودہ، مثال ثالث میں تائے تانیث ظاہرہ، اور مثال رابع میں تائے تانیث پوشیدہ، تانیث پوشیدہ۔ مثال خامس کو دیکھ کر یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی اسم مؤنث کے ساتھ کسی نر کا نام رکھ دیا جائے تو اس پر مذکر کے احکام جاری ہوتے ہیں، اسی لیے لفظ طلحہ میں باوجود تائے تانیث ظاہرہ کے ایک مرد کا نام ہونے کی وجہ سے فعل مذکر لایا گیا ہے۔ مثال سادس میں اس کا برعکس سمجھیے۔ نوٹ: امثلہ بالا کی ترکیب استاذ کے سامنے خود کیجیے۔ دیکھو بھائی، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلی مثال اس میں آؤ نا، دیکھو اب یہاں سے دیکھو مثال اول میں الف مقصورہ، یہ دیکھو مثال اول میں الف مقصورہ، آخری والی جو سطر ہے نا، آخری والی لائن یہاں پہ دیکھیں صفحے کی، یہ والے صفحے کی آخری والی لائن، مثال اول میں الف مقصورہ۔ یہاں سے دیکھو مثال اول میں الف مقصورہ یعنی کیا بتا رہے ہیں؟ یہ علامت تانیث کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھائی پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر فاعل مؤنث ہوگا، بھئی یہ تمہیں معلوم ہے نا کہ نر مادہ ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ چیزیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، یا تو وہ نر ہوتی ہیں یا مادہ ہوتی ہیں، یعنی یا تو مذکر ہوتی ہیں یا مؤنث ہوتی ہیں۔ مذکر کہتے ہیں مرد کو اور مؤنث کہتے ہیں عورت کو، ٹھیک ہے، یا نر کہتے ہیں مرد کو اور مادہ کہتے ہیں عورت کو، ٹھیک ہے۔ تو نر مادہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی تقسیم یہاں پر کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی نر چیز کا اسم نام رکھ دیا جائے تو وہ اسم بھی جو ہے وہ نر ہے۔ یہاں پر اصل میں اسم جو ہے نا وہ ہم لفظوں سے بحث کر رہے ہیں، اسم یہ لفظ ہے، اسم جو ہے نا وہ لفظ جو ہم بول رہے ہیں وہ جو اسم ہے اس سے ہم بحث کر رہے ہیں، سمجھئے؟ تو اس اسم کی جو تقسیم ہے وہ نر مادہ ہونے کے اعتبار سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسم جس چیز کا ہے، مثال کے طور پر تمہارے سامنے ایک کتاب موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے کافیہ، ٹھیک ہے، یا نحو قاسمی تمہارے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کتاب موجود ہے اس کا نام نحو قاسمی ہے، تو ایک تو ہے لفظ نحو قاسمی کا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے وہ کتاب کی ذات، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو اسم ہے وہ اس اسم کی تقسیم کر رہے ہیں، اس ذات کی تقسیم نہیں کر رہے جس کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو اسم کی تقسیم ہے اس لفظ کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی مثال دیکھو، تو ہم نے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ بھائی اگر فعل جو ہے وہ فاعل اس کا مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن مؤنث کی علامتیں کیا ہوتی ہیں یہ ہم نے شاید نہیں پڑھا تھا پیچھے تفصیل سے، یہاں تھوڑی سی اس کی تفصیل کر دی ہے۔ مصنف نے پیچھے اس کا اشارہ دے دیا تھا، یہاں پر کیونکہ یہ مقام آ چکا ہے مذکر مؤنث کے بیان کا تو یہاں پر انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اچھا پہلی مثال دیکھو، نجحت، نجحا کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہوا، ٹھیک ہے۔ تو نجحت، نجح، نجحا، نجحو، نجحت، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ تا تانیث کے لگ گئی، نجحت،
کامیاب ہوئی کون؟ سلما، سلما کامیاب ہوئی، فی الامتحانی امتحان میں، ٹھیک ہے۔ اب پہلی مثال میں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی مثال میں جو علامت تانیث ہے، یعنی ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ سلما مؤنث ہے، اس کی علامت، مؤنث ہونے کی علامت، علامت تانیث یعنی مؤنث ہونے کی جو علامت ہے وہ کیا ہے پہلی مثال میں؟ پہلی مثال میں کیا ہے؟ الف مقصورہ، الف مقصورہ، الف مقصورہ وہ الف ہوتا ہے کہ جس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، جیسے عمیا۔ دوسری مثال دیکھو ذلت العمیا، عمیا کے آخر میں دیکھو چھوٹا سا حمزہ لگا ہوا ہے، جس الف کا آخر میں چھوٹا سا حمزہ لگا ہوا ہوتا ہے نا اس کو الف ممدودہ بولتے ہیں، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لو، اور جس کے آخر میں نہیں ہوتا تو وہ الف مقصورہ ہوتا ہے۔ یہ الف مقصورہ جو ہے کلمے کے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ممدودہ بھی کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ الف مقصورہ یا الف ممدودہ جہاں پر ہو وہ سب کے سب مؤنث ہی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مؤنث کے ہی آخر میں آتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ الف مقصورہ مؤنث کی علامت بھی ہے، مؤنث کی علامت بھی ہے، یہ نہیں کہ جہاں تم نے الف مقصورہ دیکھ لیا وہاں تم یہ کہہ دو کہ یہ مؤنث ہے، نہیں، یہ مؤنث کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور عامیہ میں جو الف ممدودہ ہے یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، لیکن ہر جگہ یہ مؤنث کے لیے نہیں آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے نہیں آتا ہے، مؤنث کے لیے ہی نہیں آتا ہے بلکہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا، تو سلمہ یہ مؤنث ہے، کیا وجہ ہے بھائی کیوں آپ اس کو مؤنث کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ سلمہ جو ہے وہ ایک لڑکی کا نام ہے اس لیے مؤنث ہے، نہیں، ہم اس لفظ سے بحث کر رہے ہیں، تو لفظوں میں کیا علامت ہے وہ پوچھ رہے ہیں بھائی، لفظوں میں اس کی کیا علامت ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بات صحیح ہے کہ مؤنث ہے، ایک مؤنث کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن لفظوں میں کیا علامت ہے؟ لفظوں میں اس کی علامت یہ ہے کہ الف مقصورہ ہے اس کے آخر میں، ٹھیک ہے، اور الف مقصورہ تانیث کے لیے جو آتا ہے وہ ہے۔ اچھا، ترکیب بھی ساتھ ساتھ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ نجح فعل ہو جائے گا، تائے تانیث سلمہ اس کا فاعل ہو جائے گا، فی جارہ الامتحان مجرور، جار مجرور مل کے نجح فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، ذل یذل ذلتن، ذل یذل ذلتن، ٹھوکر کھانا، پھسل جانا۔ ذلت العمیاء فی الطریق، عمیہ کہتے ہیں اندھی عورت کو، اندھی عورت کو عمیہ کہتے ہیں۔ تو ذلت پھسل گئی یا ٹھوکر کھا گئی، العمیاء اندھی عورت، فی الطریق راستے میں، ٹھیک ہے۔ تو ذلت فعل کو مؤنث کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ فاعل اس کا مؤنث ہے، مؤنث کی علامت کیا ہے؟ الف ممدودہ اس کے آخر میں ہے۔ تو دوسری دیکھو، دوسری مثال ثانی میں الف ممدودہ، مثال ثانی میں کیا ہے علامت تانیث؟ الف ممدودہ، الف ممدودہ وہ الف ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں حمزہ ہو، فی الطریق راستے میں، ٹھیک ہے۔ تو ذلہ فعل ہو جائے گا تا تانیث کے لیے، اور العمیاء اس کا فاعل ہو جائے گا، فی جارہ الطریق مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل کے، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ رقدت الدجاجۃ، رقدت الدجاجۃ، دیکھو فعل فعل فعلوا فعلت، رقد رقدا رقدوا رقدت، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو کسی دوسرے کلمے سے جوڑتے ہیں نا تو ایک قاعدہ ہے کہ جب بھی کبھی ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو عموماً اس کو جو ہے کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب بھی کسی ساکن کو حرکت دینی پڑتی ہے ہمیں، ہاں عرب کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملا دیتے ہیں حرکت کے ساتھ نا کبھی کبھار، تو اگر ہمیں رقدہ رقدت کو دجاجہ کے ساتھ جلدی سے ملا کے پڑھنا ہے، رقدت الدجاجہ تو تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، تیزی سے اس کو پڑھنا ہے تو کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے تا پر جو ہے کسرہ لگا دیا کیونکہ ساکن کو حرکت دیا، تو رقدت الدجاجۃ، رقدت الدجاجۃ، اس طرح سے انہوں نے روانی کے ساتھ پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو تا ہے نا وہ تانیث، وہ جو واحد مؤنث حاضر والی نہیں ہے، یہ اصل میں یہ ہے رقدت الدجاجۃ، ملاتے ہوئے جب پڑھیں گے رقدت الدجاجۃ۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا، ٹھیک ہے، اور بھی اس کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔
رقد رقدت مؤنث فعل ہے بھائی، کیوں مؤنث لے کر آئے فعل کو؟ الدجاجۃ جو ہے نا، جو اس کا فاعل ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ جو مؤنث ہے اس کی علامت کیا ہے؟ اس میں علامت تانیث کیا ہے؟ مؤنث ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال ثالث میں تائے تانیث ظاہرہ، یہ جو گول تا ہوتی ہے نا آخر میں، جو اسم کے آخر میں جو گول تا لگتی ہے، یہ تانیث کے لیے آتی ہے عموماً، یہ تانیث کے لیے آتی ہے عموماً، یہ تانیث کے لیے آتی ہے عموماً، یہ تانیث کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو، دجاجہ، 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 غالباً یہ مثلث ہے، یعنی تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں دال پر، دجاجہ، 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 پھر بھی دیکھ لینا دجاجہ تو ہے۔ تو رقدت سو گئی، کون سویا بھائی؟ الدجاجۃ مرغی۔ اچھا رقدت الدجاجۃ، یہاں پر میں نے رقدت الدجاجۃ اس طرح کر کے کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہ جو الف لام ہے نا، یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ الف لام کے بعد جب حروف شمسی میں سے آ جاتا ہے دال، الف لام کے بعد جو دال ہے یہ حروف شمسیہ میں سے جب دال آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس لام کو ہم بعد والے حرف سے بدل کے، اسی کے جنس کے حرف سے بدل کر آخر اس میں تشدید لگا کر سے جوڑتے ہیں، جیسے الشمسو، الشمسو، یہاں پر الشمسو اصل میں کیا تھا؟ الشمسو، الشمسو لکھتے ایسے ہیں، لیکن الشمسو اس کو پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جو شین ہے نا یہ حروف شمسیہ میں سے، الف لام کے بعد جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم الف یعنی وہ حمزہ کو تو حرکت دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو لام ہوتا ہے نا اس لام کو ہم، اس لام کے بعد جو حرف ہو رہا ہوتا ہے نا اسی حرف کی جنس سے، یعنی وہی والے حرف سے بدل کے ہم ان کو جو ہے نا دونوں کے آپس میں جوڑی بنا کے مشدد کر دیتے ہیں، جیسے الشمسو، یہاں پر لام کو میں شین سے بدل دیا، شین ساکن سے، الشمسو۔ اسی طریقے سے الدجاجہ تو یہاں پر ہوا، ٹھیک ہے۔ اور بعض حروف ہوتے ہیں جو کہ قمری ہوتے ہیں، جیسے القمر، القمر، یہاں پہ دیکھو لام کو میں نے القمر پڑھا، اقمر نہیں پڑھا، القمر، تو یہ قمری حروف ہیں۔ تو رقدت الدجاجہ، ٹھیک، دجاجہ مرغی کو کہتے ہیں، سو گئی۔ تو یہاں پر جو تیسری مثال ہے، یہاں پر جو علامت تانیث کیا ہے؟ تائے تانیث ظاہرہ، یعنی گول تا جو ہے اس کو تائے تانیث بولتے ہیں، ظاہرہ۔ ظاہرہ کیوں بولا؟ کیونکہ ظاہر ہے لفظوں میں۔ رقدہ فعل ہو جائے گا، تائے تانیث کے لیے ہو جائے گی، دجاجہ اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ابتل یبتلو، ابتلالا، تر ہونا، گیلا ہونا، بھیگا ہوا ہونا۔ ابتلت الارض بالمطر، ابتلت بھیگ گئی، تر ہو گئی، الارض زمین، بالمطر بارش سے، ٹھیک ہے۔ تو ابتلت فعل کو مؤنث کیوں لے کر آئے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ الارض جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اچھا بھائی الارض مؤنث ہے، نہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، نہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، نہ اس کے آخر میں تائے تانیث ظاہرہ ہے، کیسے آپ اس کو مؤنث پڑھتے ہیں؟ تو اس کی کیا کہتے ہیں کہ مثال رابع میں تائے تانیث پوشیدہ، یہاں پہ جو مثال تانیث رابع میں تانی سے پوشیدہ، مثال رابع میں تانی سے پوشیدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مثال رابع ہے یعنی ابتلت والی جو مثال ہے، یہاں پر جو ارض ہے اس میں تانیث پوشیدہ ہے۔ اچھا ایک بات یہاں سمجھ لو کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مؤنث سماعی اور ایک ہے مؤنث قیاسی۔ مؤنث سماعی اس کو کہتے ہیں کہ وہ مؤنث ہے لیکن کسی قاعدے کے تحت نہیں ہے، اس کا مؤنث ہونا کسی قاعدے کے تحت نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیونکہ عرب کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لفظ کو، اسی لیے ہم بھی ان کی اتباع میں اس کو مؤنث پڑھیں گے، لیکن ہمارے پاس اس کا کہ کوئی ایسی دلیل نہیں کہ اس کو مؤنث کیوں پڑھا جا رہا ہے، اس کے علاوہ یعنی کوئی قاعدہ ہمارے پاس نہیں ہے، عرب سے سنا ہے لیکن اس کے علاوہ کسی قاعدے کے تحت ہم اس کو مؤنث نہیں لا سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی قاعدہ نہیں جس کے تحت ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں بھائی یہ مؤنث ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سلمہ، سلمہ عرب مؤنث پڑھتے ہیں، ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک دلیل ہے کہ بھائی جہاں کہیں
یہ جو سلمہ ہے اس کے مؤنث یہ جو ہے یہ کسی قاعدے کے تحت مؤنث ہے. قاعدہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں علامت تانیث ہے. علامت تانیث ہے اس کی وجہ سے جس اسم کے آخر میں علامت تانیث ہوگی وہ مؤنث ہوگا. اور علامت تانیث جو ہے وہ 3 ہے: الف مقصورہ، الف ممدودہ اور تائے تانیث ظاہرہ. تو تائے تانیث ظاہرہ دیکھو دجاجہ کے آخر میں، عامیہ کے آخر میں الف ممدودہ ہے، سلمہ کے آخر میں الف مقصورہ ہے. تو یہ کسی قیاس کے تحت، کسی قاعدے کے تحت ہم اس کو مؤنث پڑھ رہے ہیں. عرب تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید ہمارے پاس ایک یہ بات بھی ہے، ایک مزید یہ بھی دلیل ہے کہ بھائی یہ کسی قاعدے کے تحت اس کو مؤنث پڑھا جا رہا ہے، ایسا ہی نہیں ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن الارض مؤنث ہے، اس کے مؤنث ہونے میں سوائے اس کے ہم یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی عرب اس کو مؤنث پڑھتے ہیں اس لیے بھی ہم بھی مؤنث پڑھتے ہیں. ہمارے پاس اس کو مؤنث پڑھنے کی کوئی آگے اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. عرب کیونکہ مؤنث پڑھتے ہیں اس لیے ہم بھی دلیل مؤنث پڑھتے ہیں. اس کو بولتے ہیں سماعی، مؤنث سماعی اس کو بولتے ہیں کہ ہم نے کسی قاعدے کے تحت وہ مؤنث نہیں بنا ہے، بلکہ کیونکہ عرب سے ہم نے اس کو مؤنث استعمال ہوتے ہوئے سنا ہے اس لیے ہم بھی اس کو مؤنث پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ابتلت الارض میں جو ارض ہے نا یہ مؤنث سماعی ہے. اسی مؤنث سماعی کو یہاں پر انہوں نے تعبیر کر دیا ہے تانیث پوشیدہ سے. ٹھیک ہے. کیوں کیا ہے اسی سبق میں اس کا جواب آ جائے گا. اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو آسان ترین لفظوں میں بتا دیا. ابتلا فعل ہو جائے گا تا تانیث ساکنہ. یہاں پر جو ابتلت الارض یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے جو رقدت میں تھا. ابتلت الارض بالمطر، ابتلت الارض بالمطر. ٹھیک ہے. ابتلا فعل ہو جائے گا، ابتلا فعل ہو جائے گا تا تانیث، تا تانیث کے لیے. الارض اس کا فاعل، بالمطر جار مجرور متعلق، فعل کا فعل فاعل متعلق ضمیر کا جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا بھائی 5ویں مثال، مثال خامس کو دیکھ کر یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی اسم مؤنث کے ساتھ کسی نر کا نام رکھ دیا جائے تو اس پر مذکر کے احکام جاری ہوتے ہیں. تو مثال خامس کو دیکھو، قرأ طلحۃ درسا، قرأ طلحۃ درسا. اب کہاں تھے؟ ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال خامس کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی اسم مؤنث کے ساتھ کسی نر کا نام رکھ دیا جائے تو اس پر مذکر کے احکام جاری ہوتے ہیں. یعنی اسم، یعنی وہ جو لفظ ہے، لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے، یعنی اس میں علامت تانیث پائی جا رہی ہے لفظ میں. ٹھیک ہے. وہ جس کا نام رکھ دیا گیا وہ خود مذکر ہے، وہ ذات مذکر ہے. سمجھ گئے؟ تو کسی مؤنث کے ساتھ کسی نر کا نام رکھ دیا جائے تو اس پر یعنی کس پر؟ اسی اسم پر ہم مذکر والے احکام جاری کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اب اگر وہ کسی فعل کے بعد آئے گا تو فعل مؤنث نہیں ہوگا، فعل مذکر ہوگا. جیسے مذکر فعل ہوتا ہے ویسے ہی اس کو استعمال کیا جائے گا. اچھا، قرأ طلحۃ درسا، قرأ فعل ہو جائے گا، قرأ پڑھا، قرأ یقرأ پڑھنا، قرأ پڑھا، طلحۃ طلحہ نے، درسا سبق، قرأ فعل ہو جائے گا، طلحۃ فاعل ہو جائے گا، درسا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. قرأت احسان درسها. ٹھیک ہے. یہ آخری مثال ہے نا؟ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے. اسی لیے لفظ طلحہ میں باوجود تائے تانیث ظاہرہ ہونے کے ایک مرد کا نام ہونے کی وجہ سے فعل کو مذکر لایا گیا. ٹھیک ہے. یہ اور مزید وضاحت کر دی ہے انہوں نے. طلحہ جو ہے یہ مذکر کا نام ہے نا، کسی لڑکی کا نام نہیں ہے طلحہ، لیکن اس کے آخر میں جو تا ہے وہ تانیث کے لیے ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ کسی مذکر کا نام رکھ دیا گیا ہے لہذا اب اس کے اوپر مذکر والے احکام جاری ہوں گے. یعنی جیسا سلوک مذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے ویسا اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا. قرأت احسان درسها، یہ آخری مثال ہے. مثال سادس، چھٹی مثال میں اس کا برعکس سمجھ لیجیے. کیا مطلب؟ کہ اگر کسی مذکر لفظ کے ساتھ کسی مؤنث کا نام رکھ دیا جائے تو اس پر مؤنث والے احکام جاری ہوں گے. اب دیکھو قرأت مؤنث ہے، قرأت فعل جو ہے یہ مؤنث ہے، احسان اس کا فاعل ہے، جو کہ احسان یہ لڑکے کا نام بھی ہوتا ہے لڑکی کا نام بھی ہوتا ہے، عرب میں لڑکیوں کا نام بھی ہوگا، یا انہوں نے صرف مثال کے لیے اس طرح دیا ہے. ٹھیک ہے. تو احسان مان لو کہ یہ کسی لڑکی کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں تو قرأت احسان، احسان نے پڑھا
درسہا اپنا سبق. ٹھیک ہے. قرأ فعل ہو جائے گا تا تانیث کے لیے، احسان اس کا فاعل ہو جائے گا، درس اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، ہا جو ہے یہ مفعول بھی کا مضاف الیہ ہو جائے گا، ضمیر مجرور متصل اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا مفعول بھی کا، فعل پہل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوگا. یا اس کو اور آسان کر کے یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ قرأ فعل تا تانیث کے لیے، احسان اس کا فاعل ہو جائے گا، درسا مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول بھی، فعل پہل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. امثلہ والا کی تراکیب استاذ کے سامنے خود کیجیے. ٹھیک ہے. اب تعریفات سنیے. الف مقصورہ وہ الف تانیث ہے جس کے بعد حمزہ نہ ہو. یہ تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ الف مقصورہ کہتے کسے ہیں، کہ وہ الف تانیث ہے، یعنی الف تانیث ایسا الف ہے جو مؤنث کی علامت ہے، یعنی مؤنث کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی اسم مؤنث ہے یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ وہ الف تانیث ہے جس کے بعد حمزہ ہو، اس کے بعد حمزہ نہ ہو، جس کے بعد حمزہ نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے سلمہ. الف مقصورہ وہ الف تانیث ہے، یعنی تانیث کا والا وہ الف ہے جس کے بعد حمزہ ہو، جیسے عمیا. تائے تانیث ظاہرہ ایسی تائے تانیث، یعنی تانیث والی ایسی تا، گول والی تا جو ہوتی ہے نا وہ مراد ہے، وہ لمبی والی تا مراد نہیں جیسے فعالت میں ہوتی ہے، وہ تائے تانیث ظاہرہ نہیں ہے، وہ تائے تانیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ فعل کے آخر میں آتی ہے، یہ والی جو تائے تانیث ہے اسم کے آخر میں آتی ہے. ایسی تائے تانیث یعنی گول تا مراد ہے، یہاں پہ یاد رکھ لینا. ایسی تائے تانیث جس کو زبان سے بولا جا رہا ہو، یہاں مراد لے رہے ہیں ظاہرہ سے وہ، جیسے الدجاجتو. تائے تانیث مقدرہ ایسی تائے تانیث جس کو پوشیدہ طور پر لحاظ ہو، جیسے پوشیدہ طور پر یعنی ہم پوشیدگی کے طور پر پوشیدہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، جس کا مؤنث ہونا چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہے، جس کا مؤنث ہونا چھپا ہوا ہے. یا یوں مان لو کہ اس میں علامت تانیث چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پوشیدہ طور پر لحاظ ہو، جیسے الارض. میں نے اس کو اور آسانی سے آپ کو سمجھا دیا کہ بھائی مؤنث کی دو قسم ہیں، مؤنث سماعی، مؤنث قیاسی. یہ الارض جو ہے یہ مؤنث سماعی کی مثال ہے. اور ایسے اور بھی لفظ ہیں جیسے الدار. الدار یہ مؤنث ہے. اب دیکھو دار کے آخر میں دال الف را، دار کے آخر میں جو ہے نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ ہی تائے تانیث گول تا ہے اس کے آخر میں، اور نہ ہی یہ کسی مؤنث کا نام ہے، لیکن اس کو عرب جو ہے مؤنث استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی اس کی مثالیں. دلیل تائے تانیث مقدرہ. اب انہوں نے اس کو تائے تانیث ظاہرہ کس کو بولتے ہیں، ظاہر کس کو بولتے ہیں کہ جو ظاہر ہے، مقدر کس کو بولتے ہیں کہ جو لفظوں میں تو ظاہر نہیں ہے لیکن اس کا لحاظ کیا گیا ہے، مان لیا گیا ہے کہ ہاں یہ ایسی ہے. ایک غائب چیز کو حاضر کے حکم میں رکھ کر اس کے ساتھ حاضر والا سلوک کیا گیا ہے. صحیح ہے. تو مقدرہ یعنی اس کو مان لیا گیا ہے، تصور کر لیا گیا ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ تصغیر کے اندر، تصغیر کس کو بولتے ہیں، کسی اسم میں ایسی تبدیلی کرنا کہ جس سے وہ چھوٹے پن والے معنی دینے لگے. عمومی طور پر تو چھوٹے پن والے معنی دینے لگے. یہ تصغیر جو جیسے رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، رجیل کا معنی ہوتا ہے چھوٹا مرد. اب یہ چھوٹا مرد رتبے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، عمر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. شفقت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے منع. ہاں منع کیسے ہو، یہ شفقت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور حقارت کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جیسے بولتے ہیں تو بہت کمتر آدمی ہے، نیچ قسم کا آدمی ہے، تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے. تو حقارت کے لیے بھی یہ تصغیر آتی ہے، شفقت کے لیے بھی آتی ہے، محبت کے لیے بھی آتی ہے، اور چھوٹا بتانے کے لیے کسی چیز کو رتبے میں یا حجم میں یا اس طریقے سے کسی چیز چھوٹا بتانے کے لیے. تو یہ تصغیر ہے. تو تصغیر کہہ رہے ہیں کہ تصغیر کے اندر اسم کے تمام حروف پوری طرح ظاہر ہو جاتے ہیں. یعنی کسی اسم کی آپ تصغیر بنا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے جو تمام حروف اصلیہ ہے نا وہ ظاہر ہو جائیں گے، سارے کے سارے حروف اصلیہ اس کے آ جائیں گے. یوں بھی کہتے ہیں کہ تصغیر جو ہے نا وہ اسماء کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے. تصغیر
اسما کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے. یعنی کوئی بھی اسم ہے نا وہ اصل میں کیا تھا، اس کے حروف اصلی کیا تھے، اس کی تصغیر بنا کر دیکھ لو. عرب اس کی تصغیر کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ جب آپ دیکھ لو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں، اصل میں یہ ہے کیا. ٹھیک ہے. تو قاعدہ ہے کہ تصغیر کے اندر اسم کے تمام حروف پوری طرح ظاہر ہو جایا کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اہل عرب اردن کی تصغیر عریضۃ لاتے ہیں، خود سے ہم نے نہیں بنائی اس کی، ہم نے دیکھا کہ بھئی عرب اس کی عریضۃ لے کر آتے ہیں تصغیر. لہذا معلوم ہوا کہ ارزن کی اصل کیا ہے، ارزتن ہے، کیونکہ عریضۃ کے آخر میں دیکھو کیا آ رہا ہے، گلتا آ رہی ہے نہیں آ رہی. تو ہم نے یہ مان لیا کہ بھئی یہ ارزتن ہوگا اصل میں. لیکن اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو بس یوں مان لو کہ یہ ارجن جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں بس، اس لیے ہم بھی اس کو مؤنث بولیں گے. بہرحال مصنف نے ایک تکلف کیا ہے، اور صرف مصنف نے باقی اور لوگوں نے بھی کیا ہے، اچھی چیز ہے. تو اردن کے اصل ارضتن ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوا، اس کی تصغیر کو دیکھ کے. تا کو تخفیفاً کلمے کو ہلکا کرنے کے لیے، یعنی تا ہٹا دیں گے تو کلمہ اور ہلکا ہو جائے گا، اس کو تخفیفاً یعنی کلمے کو ہلکا کرنے کے لیے حذف کر دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے. لہذا تا تانیث ظاہر میں تو نہیں ہے مگر ملحوظ ہے، یعنی اس کا لحاظ کیا گیا ہے، اس کو مانا گیا ہے. لہذا اسی کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، اسی کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. یعنی انہوں نے مؤنث سماعی کو تانیث مقدرہ، مؤنث تقدیری کہہ لو یا مؤنث مقدرہ کے نام سے انہوں نے یہاں پر لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے، اسی کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. اچھا جی، اب آپ یہ بولیں گے کہ بھائی جب آپ نے یہ اس کو ثابت کر دیا ارزتن جو ہے یہ عریضتن سے نکلا ہے، پھر ارزتن ہوگی اس کی اصل، لہذا ہم اس کو ارزن پڑھیں گے، تو آپ نے یہ تو ثابت کر دیا. اب تو یہ کسی قاعدے کے تحت ہی ہو گئی نا. پہلے آپ نے بولا تھا کہ جو کسی قاعدے کے تحت ہوگی اس کو مؤنث قیاسی کہیں گے، جو قاعدے کے تحت نہیں ہوگی اس کو مؤنث سماعی کہیں گے. یہ تو قاعدے کے تحت لے کر آ گئے، پھر بھی یہ اس کو مؤنث سماعی کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ قاعدے کے تحت نہیں بتا رہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو. ہم نے ایسا مان لیا ہے کہ کیونکہ ایسا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہو. لیکن اصل اس میں کیا ہے؟ اصل اس میں یہی ہے کہ عرب اس کو کیونکہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس کو مؤنث ہی استعمال کریں گے. اصل اس میں سماع ہے، یعنی سننا ہی ہے. اب دیکھو خود تعریف بھی کر رہے ہیں مصنف، تعریف ہے مؤنث سماعی وہ اسم مؤنث جس میں تائے تانیث مذکور نہ ہو بلکہ ملحوظ ہو. یہ صرف اہل عرب سے سننے پر موقوف ہے. یہاں مصنف نے ایک الگ اپنی تعریف کی ہے. اصل میں کیا تھی؟ مؤنث سماعی وہ مؤنث ہوتا ہے کہ جس کا مؤنث ہونا کسی قاعدے کے تحت نہ ہو بلکہ عرب سے سننے پر موقوف ہو. عرب اس کو کیونکہ مؤنث استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم بھی اس کو کریں گے. کیونکہ مصنف نے یہاں پر ایک الگ انداز اپنایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر تائے تانیث مذکور نہیں ہے بلکہ ملحوظ ہے. اور وہ ملحوظ کیوں ہے؟ آگے پیچھے کی کوئی چیز دیکھ کے ہم نے، یعنی تصغیر کو دیکھ کر ہم نے اس کو یہی سمجھ لیا کہ ہاں بھائی یہاں پر یہ تائے تانیث ہوگی، ہم نے اس کا لحاظ کر کے پھر اس کو مؤنث کہہ دیا. ٹھیک ہے، پھر اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہہ لیں کہ مؤنث سماعی ہے پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، یہ صرف اہل عرب سے سننے پر موقوف ہے. یہاں پر مصنف نے آگے کوئی بحث نہیں کی ہے، وہ بھی یہ کہہ کے بس رک گئے. آگے کہتے ہیں اسم کی دو قسمیں، اور خلاصہ کر رہے ہیں اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث. مذکر وہ اسم ہے جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو. اب دیکھو مذکر ہم اس لفظ سے بحث کر رہے ہیں، جس کا نام ہے اس کی ذات سے بحث نہیں کر رہے. آپ اس میں علامت تانیث نہیں ڈھونڈنے بیٹھ جانا، اس ذات میں، اس لفظ میں. مذکر وہ اسم ہے جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو، جیسے کتابن، نہ اس کے آخر میں دیکھو الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، نہ گولتا ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، لہذا یہ مذکر ہے. مؤنث وہ اسم ہے جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو، جیسے امثلہ بالا میں. مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث ہو. مؤنث وہ اسم ہے جس میں کوئی علامت تانیث ہو، اور علامت تانیث کتنی ہے؟ 3 ہے، الف مقصورہ، الف ممدودہ، گولتا. باقی وہ بھی اسم مؤنث ہوتے ہیں جو مؤنث سماعی ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ تانیث مقدرہ، تانیث پوشیدہ، یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے ارذون کی مثال اس میں دی. اسم کے مؤنث مذکر اور مؤنث ہونے کا مدار، اسم کے مذکر
وہ مؤنث ہونے کا مدار آخر اسم میں علامت تانیث کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے، مسمى کے نر و مادہ ہونے پر نہیں ہے۔ جیسے لفظ طلحہ مؤنث ہے اگرچہ مرد کا نام ہے، یعنی ایک تو ہے لفظ اور ایک ہے وہ لفظ جس ذات کے لیے جس ذات کا نام رکھ دیا گیا ہے، وہ جو ذات ہے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بلکہ اس لفظ کو دیکھیں گے کہ اس میں علامت تانیث ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسم کے مذکر و مؤنث ہونے کا مدار آخر اسم یعنی اسم کے آخر میں علامت تانیث کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے، مسمى یعنی جس کا نام رکھ دیا گیا ہے، کہ نر مادہ ہونے پر نہیں ہے۔ جیسے لفظ طلحہ مؤنث ہے اگرچہ مرد کا نام ہے۔ اب دیکھو لفظ کے اعتبار سے تو یہ مؤنث ہے، لیکن یہ مرد کا نام رکھ دیا گیا ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں کیونکہ مرد کا نام رکھ دیا گیا لہٰذا یہ مذکر ہے۔ لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے، اس کے اوپر مردوں والے احکام اس لیے جاری ہوں گے کیونکہ مرد کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ مثال خامس کے تحت قاعدہ، مثال خامس ہے کیا پہلے یہ دیکھ لو، طلحہ والی مثال ہے یہ، قرأت طلحۃ درسا، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھ لینا۔ کبھی کسی بھی اس میں مؤنث کے ساتھ اگر کسی نر کا نام رکھ دیا جائے تو اس پر مذکر کے احکام جاری ہوں گے، جیسے مثال خامس یا جیسے طلحہ ناصر، ناصر آپ نے کسی کا رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ ناصرہ ہوگا غالباً، یہ ناصرہ ہوگا۔ تو بہرحال طلحہ کو دیکھ لو، تو طلحہ جو ہے یہ کس لیے لے کر آئیں، یہ بتانے کے لیے اگر کسی اسم مؤنث کے ساتھ کسی نر کا نام رکھ دیا جائے تو اس پر مذکر والے احکام جاری ہوں گے، جیسے طلحہ اور ناصر یعنی ناصرہ ہوگا، یہ اصل میں گولتا ہو گیا آخر میں، ناصر تو خود مذکر کے لیے آ رہا ہے۔ اگر اس کو عرب مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تب ایک الگ بات ہے، لیکن ناصرہ ہونا چاہیے، ناصرہ۔ بہرحال مثال سادس کے ماتحت قاعدہ، اچھا مثال سادس کے ماتحت قاعدہ کیا ہے کہ کسی بھی اسم کے ساتھ، کس میں مذکر کے ساتھ، یعنی اس کا الٹ ہی ہے، کسی بھی اسم مذکر کے ساتھ کسی مؤنث کا نام رکھ دیا جائے تو اس پر مؤنث کے احکام جاری ہوں گے، جیسے مثال سادس جیسے احسان یا ناصرہ۔ یہاں پر شاید کاتب نے غلطی کر دی ہے، کاتب یعنی جو کتاب چھاپنے والا ہے نا، شاید اس سے غلطی ہو گئی ہے، ناصرہ مثال خامس کے تحت آنا چاہیے تھا اور ناصر یہاں پہ آ جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ واللہ اعلم۔ تو یہ کیا ہے کہ اگر کسی مذکر اسم کے ساتھ کسی مؤنث کا نام رکھ دیا جائے تو اس پر مؤنث والے احکام جاری ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسم مذکر ہو جائے گا، وہ اسم مؤنث ہو جائے گا، بلکہ اس پر مؤنث والے احکام جاری ہوں گے مسمى کے مسمى کی وجہ سے، یعنی جس کا نام رکھ دیا گیا ہے اس کے مؤنث ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی، لفظ پر بھی مؤنث والے احکام جاری ہوں گے۔ آگے یہ جو تقسیم ہے مؤنث کی، ایک تو تقسیم تھی اسم کی جو ہے لفظ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ مذکر مؤنث ہونے کی جو آگے پیچھے تقسیم تھی وہ لفظ کے اعتبار سے تھی، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے مؤنث کی ایک اور تقسیم پڑھی سماعی اور قیاسی ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ یعنی علامت تانیث قیاسی ہونے کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کو مؤنث بنانے کا کوئی قاعدہ ہے یا نہیں، اس اعتبار سے۔ اب یہاں پر جو تقسیم ہے وہ مسمى کے اعتبار سے، یعنی جس کا یہ نام رکھا گیا ہے کیا وہ حقیقت میں مؤنث ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے بالمقابل کوئی مذکر جاندار ہو، یہاں وہ ذات کا لحاظ رکھا گیا ہے، لفظ کا اعتبار نہیں، یہاں ذات کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مؤنث جس کے بالمقابل کوئی مذکر جاندار ہو، جیسے مثال ثالث میں الدجاجہ، دجاجہ کہتے ہیں مرغی کو، اس کے مقابل میں دیک ہے، مرغہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا یہ مؤنث حقیقی ہے، مؤنث تو ہے، مؤنث حقیقی ہے، یعنی یہ مؤنث بھی ہے اور مؤنث قیاسی بھی ہے، قیاس گولتا اس کے آخر میں ہے، اور مؤنث حقیقی بھی ہے کیونکہ اس کے آخر میں، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار آتا ہے۔
ایک کوئی مذکر جاندار آتا ہے. مؤنث لفظی وہ مؤنث جس کے بالمقابل کوئی مذکر جاندار نہ ہو. جیسے مثال رابع میں ارزن، ارزن کا کوئی کے مقابلے میں کوئی جاندار آتا ہے، جیسے مرد کے مقابلے میں عورت آتی ہے، اونٹ کے مقابلے میں اونٹنی آتی ہے. زمین کے مقابلے میں تو کچھ نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود اس کو مؤنث پڑھا جا رہا ہے، تو یہ مؤنث لفظی ہے. اس اعتبار سے یہ مؤنث لفظی ہے، اور دوسرے اعتبار سے وہ یہ مؤنث سماعی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے علامت تانیث پڑھی ہے، مؤنث کی قسمیں پڑھی، علامت تانیث، تمام اقسام جتنی بھی مثالیں دی تھیں اس کی ہم نے ترکیب بھی کی، اس کا ترجمہ بھی کیا. اور مؤنث کی 3 قسمیں ہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لی. اور پھر مؤنث کی ہم نے 2 طرح سے تقسیم کی، سماعی اور قیاسی ہونے کے اعتبار سے، لفظی اور حقیقی ہونے کے اعتبار سے. ہر چیز کی ہم نے جہاں تک ہو سکتا تھا تعریف بھی پڑھ لی. اور ہم نے ایک اور چیز یہ سمجھ لی کہ بھائی اسم کے مذکر مؤنث ہونے کا اعتبار جو ہے اس کے لفظ کے مؤنث یا مذکر ہونے پر ہے، ذات کے مؤنث یا مذکر ہونے پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کسی مذکر کا نام مؤنث رکھ دیا جائے، یعنی مؤنث اسم ہے، مؤنث لفظ ہے، وہ مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو اس پر مذکر والے احکام جاری ہوں گے. اور اگر کوئی مذکر لفظ ہے، مؤنث کا نام رکھ دیا جائے تو اس کے اوپر مؤنث والے احکام جاری ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.